شامی صاحب، ہم اب ذرا ایران کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی، وہ یقین دہانی ان کو کوئی کرائے گی۔ ذرا سنیں اوول آفس میں وہ ان سے جب پوچھا گیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے۔ شامی صاحب، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے بھی فاکس نیوز کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ویسٹرن میڈیا کی طرف سے خبریں پھیلائی جا رہی تھیں۔ کل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ عرفان سلطانی صاحب جن کو پکڑا ہوا ہے 26 سالہ نوجوان کو، پھانسی نہیں دی گئی انہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ پھانسیاں نہیں دی جا رہی ایران میں اور وہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے ان کے مطابق، تو اس لیے آپ وہ کوئی فوری طور پر کوئی اقدام نہیں کریں گے ایران کے خلاف۔ اچھا، اب تو دیکھیے اس سے تو پوری دنیا جو ہے اس کی نظر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہے، اور جو بڑے بڑے تبصرہ نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ کبھی بیچارے ادھر سے دیکھتے ہیں کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک کنسنسس تھا کل تک کہ بھئی ایران پر فوجی کارروائی تو ہوگی، یعنی کوئی امریکہ جس موڈ میں ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، کوئی اقدام ضرور کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا وہ کچھ شخصیات کو نشانہ بنائیں گے؟ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رجیم چینج کے لیے؟ نہیں، رجیم تو بعد میں چینج ہوگی نا، پہلے شخصیات کو نشانہ بنائیں، اچھا، یا وہ تنصیبات جو ہیں بعض ان کو نشانہ بنائیں گے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے، 50 اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر اس میں شامل ہے، فوج کے 23 اڈے جو ہیں وہ ٹارگٹ پر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مقامات ہیں ان کو چن کے، تنصیبات کو چن کے ان کو ٹارگٹ کریں گے، یعنی اب کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ اچھا، اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں یعنی اکثر تبصرہ نگار جو ہیں، تجزیہ کار جو ہیں اس بات پہ متفق تھے۔ کل رات کل کو تک 5 گھنٹے کے لیے ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہ بند ہوئی تھی، ہاں جی، تو اس پہ بھی شکوک و شبہات تھے کہ کچھ خدا نخواستہ ہو گیا ہے۔ اچانک جو انہوں نے گفتگو کی کل، تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فوری طور پر اقدام نہیں ہو رہا، اور پھر انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا کہ ایران نے کیونکہ اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے، وہ لوگوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا، اس لیے ہم بھی اب اس کو دیکھیں گے، یعنی ایک اس کو کوئی جلدی میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اب ساری نظریں تو ان کے اوپر ہیں، اب وہ انڈا دے یا بچہ دے، اچھا، یعنی شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ یہ جو اور غیر متوقع کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی سیکورٹی کونسل، یو این او، وہ تو آج ہے بے وقت ہو کے رہ گئے۔ آج اجلاس ہے یو این کا، سیکورٹی کونسل کا، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ امریکہ کی درخواست پہ بلایا جا رہا ہے۔ اب وہاں سے کیا ہوگا اور کیا یو این او کی سیکورٹی کونسل کیا کر سکتی ہے، کوئی کنسنسس ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں۔ لیکن عراق، یہ جو ایران ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طرح بندوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے۔ اب دیکھنے کی بات دیکھیں نا، کیا ان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، کیا ایران کے لوگوں کا خون جو ہے ان کو کس قدر عزیز ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے غزہ میں کیا ہوتا رہا اور اب تک کیا ہو رہا ہے، یعنی 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بچے، عورتیں، بزرگ، ان کو اب سردی میں آج ٹھٹر رہے ہیں، کھانے کو یعنی خوراک نہیں مل رہی، اور اس پہ تو کوئی نظر نہیں ہے کسی کی۔ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ایک آنسو ان کی آنکھ سے نہیں ٹپکا، صحیح، اور ایران جو ہے اس کے وہ غم میں دبلے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، وہاں انسانی حقوق کی خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کو نظر آ رہی، مگر اب اور انہوں نے اس کے لیے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ اب اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟